السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج ہم پڑھیں گے کمپوننٹس آف ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہی ہیں، مگر آگے اس کو جو ہے پروسیڈ کرتے ہوئے ہم آگے اس کے اگلے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلے میں ہم نے جو ہے کمپوننٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اور آگے ہم ڈیٹیل میں آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا سورس ڈیٹا کمپوننٹ، ڈیٹا اسٹیجنگ اور ڈیٹا اسٹوریج کمپوننٹ، ڈیٹا انفارمیشن ڈیلیوری کمپوننٹ، میٹا ڈیٹا کمپوننٹ اینڈ مینجمنٹ اینڈ کنٹرول کمپوننٹ۔ اس کو میں نے تھوڑا بہت جو ہے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا اور اب اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں آج ایکسپلین کروں گی۔ اس کے ہر ایک کمپوننٹ کو ہم پراپر ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے الگ الگ سے۔ جو فرسٹ کمپوننٹ ہے سورس ڈیٹا کمپوننٹ۔ اب سورس ڈیٹا کمپوننٹ کو پچھلی ویڈیو میں نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہے، اب اس کو آگے پروسیڈ کروں گی۔ پروڈکشن ڈیٹا، انٹرنل ڈیٹا، آرکائیو ڈیٹا اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹا۔ ہمارے پاس جو سورس آف ڈیٹا ہے وہ ملٹیپل وے سے ہمارے پاس ملٹیپل سورسز ہوں گے ڈیٹا کے فار دا ڈیٹا ویئر ہاؤس، کہ ہمارے پاس کس وے سے ڈیٹا آئے گا، کس طرح کے فارم میں ہوگا، تو ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے پاس کس وے سے ڈیٹا آئے گا اور کس طرح وہ یوز ہوگا۔ تو جو ڈیٹا ہمارے پاس اسی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے ہم وہ ڈیٹا یوز ہوگا، تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ڈیٹا ہمیں کس فارمیٹ میں مل رہا ہے۔ تو اس کو ہم فرسٹ کوئی بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پروڈکشن ڈیٹا اینڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیٹا کم فرام دا ویریس آپریشن سسٹم آف دا آرگنائزیشن۔ یہ ملٹیپل جو ہے آپریشن سے، ملٹیپل پروسیس سے گزر کے جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ فرسٹ اب ہمارے پاس جو ہے پروڈکشن آف ڈیٹا کہ وہ پروڈیوس ہو کے اسی سسٹم کے اندر وہ کچھ آپریشنس پرفارم ہو کے جو آگے ہمیں ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے اگزامپل دی ہے آپ کو بینک کی، تو اگر ٹرانزیکشن ہوئی ہے اکاؤنٹ کے جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو اس پہ جو بھی ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہو چکی ہے، تو وہ جو فائنلی آپ کو ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے تو کسی پروسیس سے گزر کے جو آپ کے پاس نیو ڈیٹا جو آ رہا ہوتا ہے، دیٹ از دا یہ بھی ایک ٹائپ کا جو ہے کہ کس طرح ہمارے پاس جو سپوز وڈرا ہوئی ہے منی، ڈپازٹ ہوئی ہے، جو بھی ہے، تو یہ اس طرح ملٹیپل پروسیس سے گزر کے جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے۔ ان ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم دیر آر مینی ویریشن ان ڈیٹا فارمیٹ۔ اب ملٹیپل ویریشنس ان ڈیٹا فارمیٹ، دا ڈیٹا میں بی ریسائڈ آن ڈفرینٹ ہارڈ ویئر پلیٹ فارم، کہ یہ اگر جس پہ ملٹیپل آپریشنس پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ملٹیپل پاتھ وے سے گزر کے، ملٹیپل چینل سے گزر کے جو ہے وہ ایکشن پرفارم ہوگا، اور وہ پھر ڈیزائرڈ جو ہمیں اس کو دوبارہ اگر اس ڈیٹا کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ملٹیپل ویز سے وہ یوز ہو چکا ہوتا ہے، ملٹیپل ویز سے اس میں ملٹیپل ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہے، ملٹیپل چینجز اس پہ اپلائی ہو چکی ہوتی ہے۔ The integrate data is supported by the different database system as well as different operating system۔ اب جو ایک کمبائنڈ جو سارا ڈیٹا ہے وہ ملٹیپل پاتھ سے گزر کے اور ملٹیپل او ایس ایس سے، اب یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں پھر دوبارہ بتاؤں گی کہ اٹس ناٹ اے سمپل ڈیٹا بیس، اٹس دا کمبینیشن آف ملٹیپل ٹیکنالوجیز، بٹ ہے تو ایک اس میں ڈیٹا ایک سیکنڈری جگہ پہ سیو ہے، مگر ایک اسمال اماؤنٹ آف ڈیٹا نہیں ہوتا، بہت ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے، کسی بڑے ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا، اس میں ملٹیپل ماڈیولز انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، ملٹیپل فارمیٹ میں ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ So the great challenge to standardize and transform the disparate data from the various production، ملٹیپل جگہوں سے جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، ملٹیپل پاتھ سے گزر کے، ملٹیپل آپریشنز پرفارم ہونے کے بعد پروڈکشن سسٹم اینڈ انٹیگریٹ ڈیٹا فار اسٹوریج ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس، تو اس پہ جتنی بھی ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہے ملٹیپل پاتھ سے گزر کے، ملٹیپل وے سے اس پہ ملٹیپل کام جو پرفارم ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ پروڈکشن نام سے ظاہر ہے نا کہ وہ اسی سسٹم میں اس ڈیٹا پہ کوئی ایکشن پرفارم ہوا ہے،
اور اسی ایکشن کے اگینسٹ جو نیو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے، جو نیو وے سے اس پہ کیلکولیشن ہوئی ہے، تو اس کے لحاظ سے جو نیا ہمارے پاس ملٹیپل چینجز کے بعد، ملٹیپل ایکشنز پرفارم ہونے کے بعد جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، اور اس ڈیٹا کو پھر دوبارہ یوزج کے لیے اویلیبل کرتے ہیں فار دا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں، جو بھی اس پہ ٹرانزیکشن اگین پرفارم ہوگی. پہلے بھی وہ کسی خاص پروسیس سے گزر چکے، ایک نیا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ یوز کرنے کے لیے وہ دوبارہ جو ہے ملٹیپل پاتھ سے گزر کے ایک اگین اس پہ ٹرانزیکشن یا کوئی بھی ایکشن پرفارم ہوگا، اور اس کے بعد تو ایک خاص سائیکل چل رہا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک وے سے جو ہے اسپیسیفک وے سے جو اس پہ کسی طرح سے بھی کوئی کام، کوئی بھی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے، مگر وہ اسی سسٹم کا اپنا کریٹڈ وہ جو ہے ہوتا ہے، مطلب کسی ایکسٹرنل سورس سے وہ ڈیٹا نہیں آ رہا ہوتا. جو نیکسٹ ہے internal data. User of the organization have data in the form of spreadsheets, documents, customer profiles, and sometimes even the departmental database which could be useful in the data warehouse. کہ اس کے جو ہے ملٹیپل وے سے اور ڈیٹا اس طرح کسی خاص پروسیس سے وہ گزر کے نہیں آ رہا ہوتا، مگر ایک انیشیل فارم میں ایک ڈیٹا ہمارے پاس سیو ہے، کسی ڈاکومنٹ کے فارم میں، کسی کسٹمر کا پروفائل ہے، جو بھی ہے، ایک کوئی نئی انفارمیشن جو ہے اویلیبل کرنی ہے اس سسٹم کو، تو اس کے بعد وہ جو ہے ایون اے ڈپارٹمنٹل ڈیٹا بیس وچ کوڈ بی یوزفل ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. تو گریٹ چیلنجز is to transforming and integrate the internal data into the data warehouse. تو اس ڈیٹا کو پھر اسی فارم میں یوز کرنا، کہ اس کے لیے کوئی نیو وے سے اس کو یوز کرنا. ایک تو یہ کہ ملٹیپل وے سے، جس طرح میں نے پچھلے کو ڈسکس کیا، ملٹیپل پاتھ سے گزر کے ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. اب یہ کہ ایک نیو فارم میں کوئی ڈاکومنٹ میں، اسپریڈ شیٹ میں، کسی اور فارمیٹ میں ڈیٹا سے، اور اس کو پھر یوز کرنا اسی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں، تو بٹ چیلنج تھوڑا سا جو ہے یہ جو ہے چیلنجنگ کام ہو سکتا ہے، کہ اس کو اپنے لحاظ سے، اسی سسٹم کے لحاظ سے اس کو یوز کرنا، کہ آیا اس میں اس سسٹم کی یوزیبلٹی کا کوئی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے سسٹم اس طرح ڈائنامک تو خیر بنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایکسٹرنل چینج آ رہا ہو یا ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو اس کو وہ سسٹم اس پہ کوئی بھی وہ جو ہے اس کو یوز کرنا آسان ہو اس ڈیٹا کے لحاظ سے. نیکسٹ جو ہے آرکائیو ڈیٹا ان آپریشنل سسٹم. آل ڈیٹا از اسٹورڈ ان دا آرکائیوڈ فائل. ملٹیپل جو ایسے ڈیٹا جو اولڈ ڈیٹا جو ہمیں اویلیبل ہوتا ہے، جس طرح میں نے پچھلے لیکچر سے بتایا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اولڈ ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے فار فیوچر یوز کے لیے. تو اس طرح کا ڈیٹا جو ہے آرکائیوڈ فارم میں ہوتا ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس کیپ دا ہسٹوریکل ڈیٹا. یہ بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ ہسٹوریکل ڈیٹا کیوں رکھتا ہے، تاکہ اس میں جتنی بھی پچھلی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، سارا جو ہے ساری انفارمیشن پچھلی جو ہے اس میں گیون ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ فیوچر پروڈکشن کے لیے جو ہے ہسٹوریکل ڈیٹا جو ہے اس کو سیو رکھنا ضروری ہوتا ہے. ہسٹوریکل ڈیٹا از اسینشیل فار دا انالیسس اوور ٹائم. تو یہ انالیسس کے لیے فار دا فیوچر یوز، تو ہسٹوریکل ڈیٹا رکھنا یا اس کا پچھلا اولڈ ریکارڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے. Depending on your data warehouse requirement, you have to include sufficient historical data. جو بھی بتا دیا، ڈسکس کیا. archive data is useful for analyzing trends. سو اب archive ڈیٹا جو ہے اولڈ ڈیٹا ہم archived فارم میں رکھتے ہیں، اور یہ اولڈ ڈیٹا ہم کیوں رکھتے ہیں؟ فار دا جو ہے انالیسس کے لیے، ٹھیک ہے، فار فیوچر پروڈکشن کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. کہ اگر ہم، جس طرح میں نے اگزامپل لی تھی پچھلے لیکچرز میں، کہ اگر کسی جو ہے کسی انٹرپرائز کی اگر اگزامپل لے، یا کسی برانڈ کی یا فیبرک کی کسی برانڈ کی اگزامپل لے، تو سپوز اس منتھ میں جو ہے پچھلے سال اسی منتھ میں جتنی بھی سیلنگ ہوئی ہے وہ کس بیس پہ ہوئی ہے. تو اگر پچھلے سال کا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا کہ اس منتھ میں اس طرح کی سیل ہوئی ہے، کس طرح کا فیبرک سیل ہوا ہے، جنوری میں کون سا ہوا ہے، فیبرری میں کون سا ہے، مارچ میں کون سا ہے، تو اس کے لحاظ سے فیوچر پروڈکشن آسان ہوتی ہے، کہ پروڈکشن آسان ہوتی ہے فیوچر کے لیے، کہ اس میں اس کے لحاظ سے ڈیٹا جو ہے یوزرز کے لیے یا کسٹمرز کے لیے اویلیبل رکھیں. تو اس فیوچر پلاننگ کے لیے ہسٹوریکل ڈیٹا کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے.
پھر نیکسٹ ہے ایکسٹرنل ڈیٹا. موسٹ ایگزیکیوٹیو ڈپینڈ آن دا ڈیٹا فرام ایکسٹرنل سورسز فار دا اسٹیٹسٹکس ٹو ریلیٹ دیئر انڈسٹری پروڈیوسڈ بائی دا ایکسٹرنل ایجنسیز. ایکسٹرنل ویسے جتنی بھی ڈیٹا جو ہے اب ملٹیپل میں نے بتا دی ہیں ڈسکس کیے, تو ایکسٹرنلی کوئی بھی ڈیٹا ہمارے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ڈفرینٹ وے سے. اب وہ کس طرح سے آ رہا ہے, کسی اور آرگنائزیشن سے وہ ڈیٹا آ رہا ہے یا کسی اور جو ہے جس طرح میں نے اگزامپل دی ہے ابھی پہلے آپ کو نادرا کی, تو کچھ یہ بینک کی, اور اس میں آپ کی جو ساری انفارمیشن ہے وہ نادرا میں بھی سیو ہے, اور بینک کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ وہی جو ہے کنیکٹڈ ہوتا ہے, آپ کو ساری انفارمیشن آپ کی ساری انفارمیشن اسی بینک کو ادھر سے بھی آ رہی ہوتی ہے. یا اگر آپ دیکھیں آپ کا سم ہوتا ہے, آپ سم کو رجسٹر کرتے ہو تو آپ کا جو بایو میٹرک ہوتا ہے نا, سم کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کا نادرا سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ساری رجسٹریشن ہوتی ہے, تو یہ آپ کا جو ڈیٹا کچھ نہ یہ ساری انفارمیشن تو آپ اس ٹائم نہیں دیتے, کچھ آپ کی جو پہلے سے کسی اور آرگنائزیشن میں سیو ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس کی کرنٹ کسی بھی آرگنائزیشن کو چاہیے تو اسی سے وہ ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں. The standard values of external resource are used to check the performance of the business. So I hope یہاں تک آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.